اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال علیہ السلام حلق فی رجلان محب قال و مبغض قال۔ نہج البلاغہ کی حکمت کی شرح حکمت نمبر 116 ہے کہ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دو شخص میرے حوالے سے ہلاک ہو جائیں گے۔ ایک وہ شخص ہے جو حد سے بڑھنے والا ہے، حد سے بڑھنے والا دوست ہے، اور دوسرا وہ شخص ہے جو دشمن ہے کینے سے بھرا ہوا، دشمن ہے کینے سے بھرا ہوا۔ بس یہ دونوں ہلاک ہو جائیں گے، دونوں ہلاکت تک پہنچ جائیں گے۔ بس جو ہلاک نہیں ہوں گے وہ معتدل ہیں، کہ راہ اعتدال پہ ہیں، وہ ہلاک نہیں ہوں گے، ہلاکت تک نہیں پہنچیں گے۔ بس ہلاکت کے لیے، دو لوگوں کی ہلاکت کے لیے امام نے کہا کہ ایک گالی ہے، افراطی گروہ۔ گالی کو افراطی گروہ کہا جاتا ہے کہ افراطی گروہ ہے، یہ افراطی گروہ ہے، حد سے بڑھنے والا ہے، حد سے بڑھنے والا ہے، ٹھیک۔ اور ایک ہے بغض رکھنے والا گروہ۔ بغض رکھنے والا گروہ کو تفریطی گروہ کہا جاتا ہے۔ تفریطی گروہ، غلو کی افراطی گروہ کی بنیاد کیا ہے؟ بنیاد کیا ہے؟ غلو کی بنیاد خود پرستی، خود نمائی، خود برتری ہے، کہ خود پرستی جہالت ہے۔ بس امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا ترفعونی فوق حقی، مجھے میرے حق سے بلند نہ کرو، فإن اللہ تبارک و تعالی اتخذنی عبدا، خداوند عالم نے مجھے پہلے بندہ بنایا، اس کے بعد مجھے نبی بنایا۔ بس یہ ذہن میں رکھیے گا۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لا ترفعونی فوق حقی، میرے حق کو اتنا نہ بڑھاؤ کہ خدا کے مساوی کرنے لگو، خدا کے مساوی ہیں، خدا سے معاذ اللہ بڑھا دو۔ خدا نے پہلے مجھے عبد بنایا ہے، اس کے بعد مجھے نبی بنایا۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ۔ شہدائے کربلا گلوہ سے پاک تھے اور انہوں نے خالص قربانی دی امام حسین علیہ السلام پر، اور بہت سارے لوگ دیگر ائمہ کے ادوار میں بھی، زرارہ ابن عیون جیسے لوگ، ہشام ابن حکم جیسے لوگ، مفضل ابن عمر جیسے لوگ، یونس ابن عبد الرحمن جیسے لوگ، ہشام ابن سالم جیسے لوگ، یہ وہ لوگ تھے جو غلو سے دور رہے اور گالیوں کا مقابلہ بھی کیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک شخص صالح ابن سہل، اس نے امام سے کہا کہ آپ جو گالی حضرات باتیں کرتے ہیں ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ امام نے کہا واللہ انا واللہ عبید مخلوقون، بے شک ہم خدا کی قسم خدا کے بندے ہیں، مخلوق خدا ہیں، لنا رب، ہمارا رب ہے، نعبدہ، جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، وَإِن لَّم نَعْبُدْهُ، اور اگر ہم اس کی عبادت نہ کریں، عذبنا، تو ہم عذاب پائیں گے۔ شہید باقر صدر فرماتے ہیں کہ غلو کی اقسام ہیں۔ غلو یعنی خدا کے مرتبے تک بندے اور مخلوق کو لے جانا، یہ پہلی۔ کم مرتبے والے کو نبی کے برابر سمجھنا، یہ بھی غلو۔ جو کم مرتبے والا ہے اسے رسول خدا کے برابر سمجھنا، یہ بھی غلو۔ خالق اور افعال خالق کی صفات سے بندے کو جوڑنا، جو خدا کی صفات ہیں خالق کی، اور افعالی صفات ہیں، افعالی صفات جسے خدا رزق دیتا ہے، خدا کی فعلی صفت، کہ ہم رازق کسی اور کو مانیں۔ غلو کے عوامل کیا ہیں؟ غلو کے عوامل سیاسی غرض، بنو امیہ اور بنو عباس کے سیاسی اہداف تھے کہ شیعوں کے درمیان ایسا گروہ ایجاد کیا جائے، گالی گروہ،
جس کی وجہ سے شیعوں کو کافر قرار دیا جائے، جس کی وجہ سے شیعوں کو کافر قرار دیا جائے، تبھی ائمہ نے بار بار اس کی نشاندہی کی ہے کہ ہمارے مخالفوں نے جو ہے ایسی روایات گھڑی ہیں کہ جن روایات میں غلو نظر آتا ہے، حد سے بڑھے ہوئے، ہمارے فضائل اتنے حد سے بڑھا دیے ہیں کہ ہم لوگوں کو نظر آئے کہ ہم معاذ اللہ خدا کی افعالی صفات میں ہم کیا ہیں، معاذ اللہ خدا کے شریک ہیں، کہ ہم رازق ہیں، ہم کیا ہیں، خالق ہیں۔ بس ائمہ علیہ السلام نے اشارے دیے ہیں۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ ہم اہل بیت ہیں صدیقون، بہت سارے لوگ ہیں جو ہمارے خلاف جھوٹ بولتے ہیں، بس یہ جھوٹ بولنے والے یا تو نفرت کرنے والے ہیں، یا یہ جھوٹ بولنے والے افراطی ہیں، یعنی محبت میں حد سے بڑھنے والے یا حد سے پیچھے ہٹنے والے، ٹھیک۔ بس پہلی وجہ جس کی وجہ سے غلو بڑھا، گالی حضرات طاقت میں آئے، یہ تھے سیاسی وجہ، سیاسی اغراض۔ بنو امیہ اور بنو عباس یہ حکومتوں میں تھے اور انہوں نے آ کے گالیوں کو بنایا تاکہ شیعوں کو کافر کہا جائے، ائمہ کے صحیح پیروکاروں کو کافر کہا جائے، اول۔ دوسری، بہت سارے لوگ ذاتی طور پہ لالچی تھے، ذاتی امیدیں ان کی زیادہ تھیں، مقام طلبی چاہتے تھے کہ بڑا مقام ملے، جیسے محمد ابن نصیر الفہری اور حسن ابن محمد القمی۔ امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ابرأ اللہ، کہ میں بیزار ہوں فہری سے، محمد ابن نصیر فہری سے، اور حسن ابن محمد ابن بابا قمی سے، ان سے دونوں سے بیزاری اختیار کرتا ہوں، اور تم سب شیعوں کو آگاہ کرتا ہوں کہ وہ لوگ ہیں جو فتنہ ایجاد کرتے ہیں، اذیت دیتے ہیں۔ جیسے بابا، امام فرماتے ہیں کہ بابا قمی جو حسن ابن محمد ابن بابا قمی، یہ کیا کہتا ہے؟ یہ کہتا ہے کہ میں نبی، معاذ اللہ، امام حسن عسکری کے حوالے سے کہتا تھا کہ یہ نبی ہیں، یعنی امامت سے ہٹا کے نبی، میں نبی مبعوث ہوا ہوں۔ بس یہ باتیں غلو والی محمد ابن بابا قمی اس لیے کرتا ہے کہ اسے مقام چاہیے، لوگ اسے عالم تصور کریں، بہت بڑا آدمی مانیں، بہت بڑا آدمی کسی مقام تک پہنچے۔ ذاتی لالچیں تھیں ان کی ذاتی لالچیں تھی کہ کسی مقام، دنیاوی مقام تک پہنچیں۔ بس امام کہتے ہیں کہ لعنت اللہ، خدا کی لعنت ہو اس پہ کہ یہ لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، اور دوسری وجہ، پہلی وجہ سیاسی اغراض تھے، دوسری وجہ ذاتی امید مقام طلبی تھی، تیسری وجہ فکری فکری انحطاط تھا کہ لوگ بندگی کی حقیقت کو نہیں سمجھتے، انبیاء علیہ السلام اور ائمہ علیہ السلام کے کرامات کے اثرات کو نہیں سمجھتے، اور وہ سرگرداں ہوئے۔ لوگ تمیز نہیں ڈال سکتے کہ ان روایات جو ہم پڑھتے ہیں ان میں سے صحیح کون سی ہیں، غلط کون سی ہیں۔ ہمارے ہاں بھی شروع ہو جاتے ہیں لوگ واٹس ایپ پہ مفہوم سمجھائے بغیر ہی شروع ہو جاتے ہیں کہ اسے شیئر کریں، لوگوں تک پہنچائیں۔ لوگ تمیز نہیں ڈال سکتے کہ ان روایات میں صحیح کون سی ہیں، قرآن کے مطابق کون سی ہیں، وہ جو قرآن کے مطابق ہے اسے ہم لیں، جو قرآن کے مخالف ہے اسے ہم نہ لیں، ائمہ کے جو اصول ہیں۔ بس یہ چیزیں سبب بنی غلو کی کہ ائمہ علیہ السلام کو حد سے بڑھایا جائے، ٹھیک۔ بس مرتب معلوم نہیں تھی لوگوں کے پاس، لوگ فکری لحاظ سے کمزور تھے، آگاہی ان کی علمی قدرت ان کے پاس صحیح تھی نہیں۔ جناب موسیٰ کو جس طرح خوف تھا کہ معجزہ پیش کروں گا تو لوگ غلط نتائج لے لیں گے، جناب موسیٰ کو خوف تھا، جو کہ امام علی نے کہا
جناب موسیٰ کو خوف ظالم سے نہیں تھا کہ ظالم مجھ پہ، یعنی ایک خوف آ رہا ہو کہ اپنی جان کے حوالے سے کہ ظالم مجھے قتل کر دے گا، مار دے گا، اپنی جان کے حوالے سے خوف ہو، نہیں، جاہلوں کے غلبے سے خوف تھا کہ جاہل نہ غالب آ جائیں. یہ جناب بس جب جاہل لوگ موجود ہوں، فکری انحطاط ہو لوگوں میں، تو وہاں غلو کے عوامل آتے ہیں، انسان افراطی بنتا ہے یا تفریطی بنتا ہے. لا تر الجاہل، امام نے کہا ہے نہج البلاغہ میں کہ تم جاہل کو نہیں دیکھو گے مگر حد سے بڑھنے والا یا حد سے پیچھے ہٹنے والا، یا گالی یا بغض کرنے والا. چوتھی وجہ، افراطی دوستی محبت کے ضابطے میں غفلت اور بے اتنائی، غافلانہ محبت کے ضابطوں کو بھول جانا. یہ بہت اہم چیز ہے کہ انسان محبت کے ضابطے بھول جائے. محبت کے ضابطے ہیں کہ ایک کو ہم نے ایک سے محبت کرنی ہے تو وہ امام ہے، بندہ ہے، خدا کی جانب سے مقرر کردہ امام ہے. ایک سے محبت ہم کر رہے ہیں تو وہ کیا ہے؟ وہ خدا ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ، کہ امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں یہودیوں نے عزیر سے اتنی محبت کی کہ انہوں نے عزیر کے بارے میں وہ کچھ کہہ دیا جو عزیر کے لیے تھا ہی نہیں، وہ کچھ کہہ دیا، خدا بنا دیا. عیسائیوں نے جناب عیسیٰ سے اتنی محبت کی کہ وہ جناب عیسیٰ کے حوالے سے وہ کچھ کہنے لگے جو جناب عیسیٰ کے لیے تھا ہی نہیں، وہ کچھ کہنے لگے. اسی طرح ہم میں سے ایک شیعہ قوم ہے جو ہم سے محبت کرے گی اور ہمارے بارے میں وہی باتیں کریں گے جو یہودی کرتے ہیں عزیر کے بارے میں، یا عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں. وَلَا هُم مِنَّا، نہ وہ ہم میں سے ہیں نہ ہم ان میں سے، یعنی نہ ان کا ہم سے تعلق ہے نہ ہمارا ان سے تعلق. محبت کے ضابطے ہیں. ایک محبت ہے امام سے، ایک محبت ہے خدا سے، دونوں محبتوں میں فرق ہے. امام سے محبت اس لیے کہ خدا نے حکم دیا ہے، رسول خدا نے حکم دیا ہے کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہہ دینے کہ اجر رسالت مودت فی القربہ ہے. پانچویں چیز کہ جس کی وجہ سے غلو پیدا ہوا، خواہشات نفسانی کی پیروی، کہ لوگ خواہشات نفسانی کے پیروکار بنے، اور اس وجہ سے وہ کیا بنے؟ انہوں نے غلو کرنا شروع کر دیا. کہ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں محمد ابن بشیر کو زعموا بشریہ، محمد ابن بشیر کو ماننے والے، ان الفرض علیہ من اللہ تعالیٰ، کہ اقام الصلاۃ والخمس والصوم وشہر رمضان وانکروا، یہ انہوں نے آ کے انکار کر دیا زکوٰۃ کا، حج کا، دوسرے فرائض کا انکار کر دیا. محمد ابن بشیر کے ماننے والے خواہشات نفسانی کی پیروی میں انہوں نے عورتوں اور مردوں کے مال اور وراثت میں کو مساوی قرار دے دیا. بس یہ آج سسٹم نہیں، اس وقت بھی یہ ائمہ کے دور میں بھی یہ لوگ تھے جنہوں نے عورتوں اور مردوں میں کی وراثت مساوی کر دی. بس خواہشات نفسانی کی بنا پر لوگ گالی بنے، حد سے آگے بڑھے. چھٹی ہے چیز مال دوستی. بہت سے ائمہ کے وکیل جو خمس کی رقم جمع کرتے تھے، انہوں نے ائمہ علیہ السلام کی شہادت کے بعد والے امام کا انکار کیا تاکہ خمس واپس نہ کریں، جو جمع شدہ خمس ہے وہ واپس نہ کریں. اور انہوں نے جھوٹے عقائد بنانا شروع کر دیے، حد سے بڑھانا شروع کر دیا ائمہ علیہ السلام کو. بعض ائمہ کو بعض کا انکار کر دیا اور بعض ائمہ کو خدا رب بنا دیا. جیسے ابی حمزہ بطائنی ہیں،
کہ 7,000 دینار اور 5 کنیزیں انہوں نے امام رضا کو دینی تھی، نہیں دیں۔ امام موسیٰ کاظم کی شہادت کے بعد امام رضا کی امامت کا منکر بنے، اور امام موسیٰ کاظم کو غیبت میں کہا کہ غیبت میں چلے گئے اور زندہ ہیں اور میں ان کا ہی وکیل ہوں، اور جھوٹے نظریات بنانا شروع کر دیے۔ بس یہ چیزیں ہیں جو باعث بنی غلو کا، کہ ائمہ علیہ السلام کو حد سے بڑھایا گیا۔ ٹھیک، حد سے گھٹانے والے تفریطی گروہ وہ ہے جو دین سے خارج ہو جاتا ہے، گالی بھی دین سے خارج ہو جاتے ہیں۔ تفریطی گروہ کیسے لوگ ائمہ کے حوالے سے تفریطی بنے، بغض کرنے والے بنے؟ پہلی وجہ فکری انحطاط، کم عقلی، سستی، شہوت عملی، کفر کے اثر کی طرف رخ کرنا، یہ باعث بنا کہ وہ ائمہ سے بغض رکھیں۔ بس کفر کے اثر کی وجہ سے، کفر کی تاثیر تھی، اس وجہ سے دین سے خارج ہوئے، ائمہ سے بغض کیا۔ ایک اور چیز، دوسری وجہ کہ یہ گروہ رسول خدا پر ایمان لایا لیکن رسول خدا کے فرامین کو مد نظر نہیں رکھا، کہ غدیر قم کے موقع پہ رسول خدا نے کیا فرمایا، مباہلہ کے موقع پہ کیا فرمایا، رسول خدا کے فرامین کو نظر انداز کرتے رہے۔ یہ دوسری وجہ۔ تیسری وجہ، معرفت ضعیف تھی ان کی ائمہ علیہ السلام کی امامت کے حوالے سے، ائمہ علیہ السلام کی امامت کے حوالے سے معرفت ضعیف تھی، کہ بعض لوگوں نے ائمہ کی عصمت کا انکار کر دیا، ائمہ کے معصوم ہونے کا انکار کر دیا، اعلم ہونے کا انکار کر دیا، بس یہ تفریطی گروہ کہ عصمت، اور کیونکہ معرفت کم تھی، وہ گروہ جنہوں نے ائمہ سے دشمنی کی، حسد کیا، الگ فرقے بنائے۔ بس بعض لوگوں نے حسد کیا، دشمنی کی، اور ایسے لوگ ایجاد کیے جو تفریطی بنے، جو ائمہ سے دشمنی کریں، بغض رکھنے والے ہوں۔ یہ بھی سبب بنا کہ یہ ائمہ علیہ السلام سے دشمنی کریں۔ بس یہ ساری وجوہات ہیں جو ہم نے کہیں، غلو کی وجوہات اور بغض رکھنے کی وجوہات۔ بس یہ خداوند عالم ہمیں توفیق دے کہ ہم اس گروہ میں سے، دونوں گروہ میں سے ہم نہ بنیں، معتدل بنیں، راہ وسطیٰ پہ چلیں، راہ درمیانی پہ چلیں۔ وصلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔